سورۃ النمل کی آیت نمبر 41 تا 44 تلاوت کی گئی ہے۔ ان 3 آیات میں ملکہ سبا یا بلقیس اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا اختتام ہے۔ اس سے پہلے تفصیل سے یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ ایک قوم تھی، قوم سبا، وہ سورج کی پوجا کرتی تھی۔ ہدہد نے یہ خبر سلیمان علیہ السلام کو دی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک خط بھیجا، اس کے جواب میں وہاں کی ملکہ نے کچھ ہدایہ اور تحفے بھیجے جو سلیمان علیہ السلام نے رد کر دیے۔ اس لیے نہیں کہ ہدیہ اور تحفہ قبول کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہ رشوت کے طور پر دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط لکھا اور اس میں ان کو تنبیہ کی کہ اگر اطاعت اختیار نہیں کریں گے تو اس صورت میں پھر ان پر حملہ کیا جائے گا اور ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو تخت محفوظ جگہ پر تھا اس کو اپنے پاس منگوایا اور اس کے آنے سے پہلے اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی۔ حکیم الامہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس تخت کی جو ہیئت تھی، صورت تھی، اس میں کچھ بدلاؤ لایا گیا۔ اصل مادہ تو وہی تھا، اگر وہ سونے کا تھا تو وہ جگہ سونے کی رکھی گئی، لیکن اس کی صورت میں کچھ تبدیلی کی گئی ظاہری اعتبار سے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے مصاحبوں سے فرمایا کہ اس میں کچھ تبدیلی کرو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی، اس کا جواب کیا ہے۔ جب وہاں آ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اسے کہا گیا کہ یہ آپ کا ہی عرش ہے، آپ کا تخت ہے؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ جی میرا ہے، اس نے کہا اس کی طرح ہے۔ کہا کہ ہاں وہی ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تو پہلے ہی اطاعت اختیار کر چکی ہوں۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنی شان اعجاز ان کو دکھائی، جس میں ایک محل تعمیر کروایا گیا جو مکمل طور پر قواریر سے یعنی شیشے سے بنا ہوا محل تھا، اور اس کی جو نیچے والی سطح تھی اس میں پانی چھوڑا گیا، اس پانی میں مچھلیاں، اور دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ گویا کہ وہ پانی ہی ہے اندر، اور اس صحن کو پار کر کے آگے جانا پڑتا تھا۔ جب وہاں پہنچی تو اس نے اپنی پنڈلیاں ننگی کی اور اس کو پار کرنے لگی، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ تو شیشے کا ایک محل ہے، اور آپ اس سے ویسے ہی گزر جائیں۔ اس وقت اس نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پاس کلمہ پڑھا اور ایمان لائی اور سلیمان علیہ السلام کی مکمل اطاعت اختیار کی۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو خود تفصیل سے بیان کیا ہے، آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ قال سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون۔ عرش تو آ گیا تھا، تخت آ گیا تھا، فرمایا کہ اس میں کچھ اس کو اجنبی بناؤ، اس کے لیے اس میں کوئی ایسی تبدیلی کرو کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ میرا ہے یا نہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سے سوال کر کے پوچھیں گے تو اس کا جواب کیا ہے۔ فلما جاءت، جب عورت آئی، قیل، اس سے کہا گیا اھاکذا عرشک، کیا ایسا ہی تمہارا تخت ہے؟ اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ تمہارا تخت ہے، کیا یہ تمہارا ہے؟ اھاکذا عرشک، ایسا ہے؟ تو اس نے بھی جواب میں یہ نہیں کہا کہ جی یہ میرا ہے، اس نے کأنہ اس نے کہا ہاں اس کی طرح ہے، یہ اس کی طرح ہے۔ اس لیے کہ اگر نبی کے سامنے یہ کہہ دیا جائے آپ میرا تخت لائے ہیں اور یہ میرا تخت ہے تو یہ دعویٰ ہے، تو اگر غلط ہوا تو کیا جواب دیا جائے گا؟ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو مان لینا یہ عقل کی علامت ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص جنگل میں پیدا ہو،
اس کو کچھ بھی معلوم نہ ہو، کسی نبی کو نہ جانتا ہو، کسی پیغمبر سے اس کا تعارف نہ ہو، اس پر بھی لازم ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے۔ اگر جنگل میں بھی ہے تو عقل کا تقاضا تو ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، تو اس بنیاد پر اس پر لازم ہے کہ وہ توحید کا قائل ہو۔ تو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اس نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی اطاعت گزاری اختیار کر چکے ہیں، ہمیں اس بات کا علم پہلے سے ہے کہ جس سے ہماری بات ہو رہی ہے وہ اللہ کا نبی ہے، اس لیے کہ جو چیزیں ہم نے بھیجی تھیں اس نے وہ قبول نہیں کی اور وہ رد کر دی، اور اس کے مقابلے میں دین کی دعوت کو ترجیح دی ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ نبی ہے، دنیا کا لالچی بادشاہ نہیں ہے۔ اس کے بعد قیل لها ادخل وصدها ما كانت تعبد من دون اللہ، سلیمان علیہ السلام نے اس کو ہر اس چیز کی عبادت سے روک دیا جو اللہ کے علاوہ وہ عبادت کرتی تھی، چاہے وہ چاند، سورج، کوئی بھی چیز تھی، اس کی عبادت سے منع کر دیا۔ انہا کانت من قوم کافرین، اس سے پہلے وہ منکر لوگوں میں سے تھی، کافروں میں سے تھی، پھر ایمان لے آئی۔ قیلا، اس سے کہا گیا، قیل لها ادخل الصرح، محل میں آ جاؤ، محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأته، جب اس نے دیکھا محل کو، حسبته لجۃ، تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ گہرا پانی ہے۔ وکشفت عن ساقیها، اور اس نے اپنی پنڈلیاں ننگی کر لی، یعنی اس پانی سے گزرنے کے لیے۔ قال، سلمان علیہ السلام نے فرمایا، انه صرح ممرد من قواریر، کہ یہ ایک محل ہے جو شیشے سے تیار کیا گیا ہے اور یہ پانی نہیں ہے، یا پنڈلیاں ننگی کر کے گزرنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی گزر جاؤ۔ قالت، تو اس ملکہ بلقیس نے کہا، ربی انی ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، واسلمت مع سلیمان، میں اس اطاعت اختیار کرتی ہوں سلمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ، اس اللہ کے لیے، رب العالمین، کل کائنات کا رب۔ یہاں یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ سلمان علیہ السلام کے اس واقعے میں اسرائیلی روایات میں بہت زیادہ قصے، کہانیاں، عجیب عجیب من گھڑت قسم کی چیزیں ہیں جن کا ذکر ہے۔ اسی لیے مفسرین نے اسرائیلی روایات کے تعین کے لیے تو ان واقعات کو ذکر کر دیا ہے، لیکن تفسیر کے باب میں اس کو بیان نہیں کیا۔ عبداللہ ابن عیینہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ بلقیس ایمان لائی تھی، اس کے بعد سلمان علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ قرآن نے یہاں آ کر مضمون ختم کر دیا ہے کہ وہ ایمان لائی تھی، بس اس کے بعد قرآن نے بیان نہیں کیا۔ تو اس لیے میں اس میں اور کچھ بیان نہیں کرتا۔ ابن عساکر نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کے حوالے سے، جو اس باب میں اسرائیلی روایات کے بعد سب سے مضبوط ترین روایت ہے ان کے ملکہ بلقیس کے نکاح کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سلمان علیہ السلام نے اس عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کے بعد اس کو اپنے ملک یمن واپس بھیج دیا، اور وہاں اس کے لیے 3 ایسے محل تعمیر کیے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی، اور پھر اس کے حوالے وہ کر دیے گئے اور اس نے وہیں پر زندگی گزاری۔ اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں وہ اسرائیلی روایات سے لی گئی ہیں۔ اسرائیلی روایات کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے دین کے مطابق ہوں تو ہم ان کو قبول کر لیں گے، اس لیے کہ وہ ہمارے دین کے مطابق ہیں، اور اگر ہمارے دین کے مخالف ہیں تو اسرائیلی روایات کو بالکل نہیں لیا جائے گا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ ضابطہ لکھا ہے۔ اور تیسری وہ روایات ہیں جس میں واقعات ہیں، قصے ہیں، اور ہمارا دین اس کی تصدیق بھی نہیں کرتا، تکذیب بھی نہیں کرتا، ہمارے دین سے ٹکراتی بھی نہیں ہے، تو ان کو ہم لا نصدق ولا نکذب کے زمرے میں ڈال دیں گے کہ نہ ہم ان کو جھٹلاتے ہیں نہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنا مواد ہے آپ کو مختلف تفاسیر میں، بلکہ سلمان علیہ السلام کے نام پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں بہت ساری عجیب عجیب کہانیاں مل جائیں گی۔ قرآن کریم کا جو
مطمع ہوتا ہے اور جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ ہدایت والی چیز پر نظر رکھنا اور ہدایت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے۔ اس لیے اس واقعے میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ 2 صفوں پر مشتمل جو پورا واقعہ ہے اس میں خاص چیزیں، دعوت کے اسلوب، سمجھانے کا انداز، بادشاہوں کے طریقہ کار، کہاں عاجزی اختیار کرنی ہے، کہاں سامنے والے کو اکڑ کر دکھانا ہے، یہ ساری کیفیات قرآن نے بیان کی ہیں، لیکن ان سب کا تعلق دین، دعوت اور اصول سے ہے۔ قصے کہانیوں کے طور پر قرآن نے کوئی ایک لفظ بھی ذکر نہیں کیا جو لایانی ہو، اور یہی قرآن کریم کا اعجاز ہے اور قرآن کی شان ہے۔ اگلی آیات سے پھر الگ موضوع شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیم